اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کو تلاش کر رہے ہیں اور عرفانی موضوعات پر آپ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے۔ مرحوم آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کی کتاب در جستجو عرفان اسلامی کو ہم آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں آیت اللہ مصباح یزدی نے ان عرفانی مباحث کو بیان کیا ہے۔ جو اعتراضات عرفان پر ہوتے ہیں ان اعتراضات کا بخوبی جواب دیا ہے۔ جو غلط فہمیاں عرفان سے متعلق اذہان میں ایجاد ہو جاتی ہیں اور ان غلط فہمیوں کے باعث مؤمنین پر، علماء کرام پر، بزرگان پر تہمت لگائی جاتی ہے، ان وجوہات کو بہت خوبصورت انداز میں آیت اللہ مصباح نے بیان کیا ہے کہ در واقع معاشرے میں عرفان کے نام پر اور تصوف کے نام پر ایسی باطل سوچ موجود ہے، رائج ہے، اور اس باطل طرز تفکر اور سوچ کے نتیجے میں تمام عرفاء کو اور تمام صوفیوں کو ایک ہی کیٹیگری میں شامل کر کے سب کی تکفیر کر دی جاتی ہے، سب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، سب کی تردید کر دی جاتی ہے، سب پر لعن و نفرین کی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک انسان جو متشرع ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کر رہا ہے، قرآن و اطرت کا پابند ہے، قرآن سے دستور کو لیتا ہے، اطرت سے اس کی تشریع کو دریافت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور معاشرے میں زاہد کے عنوان سے مشہور ہو جاتا ہے، صوفی کے عنوان سے مشہور ہو جاتا ہے، عارف کے ٹائٹل کے ساتھ وہ معاشرے میں مشہور ہو جاتا ہے، تو آپ کی یہ تکفیر اس شخص کو بھی شامل ہو جاتی ہے، اور آپ اس شخص کی بھی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس شخص کو بھی صوفی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر معاشرے میں جو مغلظات ہیں وہ اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں۔ بیان ہوا مرحوم قاضی اس سے مستثنیٰ نہیں تھے، مرحوم امام خمینی اس سے مستثنیٰ نہیں تھے، مرحوم آیت اللہ بہجت مفسر قرآن، مرحوم دستغیب، سب پر یہ تہمتیں لگائی گئیں کہ وہ اس مذموم معنی میں صوفی ہیں۔ در واقع اہل بیت علیہم السلام کے مد مقابل انہوں نے اپنا علم بلند کیا ہے، اپنا قیام کیا ہے، اپنا قد اونچا کیا ہے، اور اپنی شخصیت کا اظہار کیا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات کے مد مقابل اپوزٹ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں عرفان اسلامی کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ افراد کہ جو معاشرے میں بسا اوقات خناس افراد ہیں اور استعماری سوچ کے باعث یا استعمار سے تربیت کے باعث یا استعمار سے باقاعدہ وظیفہ لینے کے باعث وہ امام خمینی جیسی شخصیات پر ایسی تہمتیں لگائیں، تو بہتر ہے کہ ہم عرفان اسلامی، عرفان شیعی فقاہتی، عرفان ابن عربی، عرفان ملا صدرہ کو بیان کریں اور ان شخصیات کا دفاع کریں، اور ان شخصیات کے ان نایاب مطالب کو بیان کریں جو واقعاً ان شخصیات سے متعلق ہیں، اور وہ مغلظات جو بس اوقات ان شخصیات کی کتابوں میں گھسیڑ دی گئی ہیں، ڈال دی گئی ہیں، اور جسے تحریف کے زمرے میں بیان کیا جاتا ہے، ان مغلظات سے ان کی کتابوں کو پاک کریں اور بتائیں کہ یہ ہستیاں، یہ شخصیات
جس کا اللہ سے رابطہ ہو جائے وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، وہ اہل بیت کے مد مقابل قیام نہیں کر سکتا، وہ اہل بیت اور ان کے عقیدت مندوں اور ان کے چاہنے والوں پر تہمت نہیں لگا سکتا۔ تو پس یہ جو آپ فتوحات مکیہ میں کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ ایسی عرفانی کتابوں میں مطالب کو دیکھ کر مشاہدہ کر کے اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے آپ اسے مرحوم ابن عربی کی طرف منسوب کر کے آپ اس کی توہین کرتے ہیں، اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جبکہ آپ ان مطالب کو اگر دقت سے مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں تو ان مطالب کے آغاز اور اختتام کے مطالب کا آپس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے، اور واضح واشگاف انداز میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عبارت خود ابن عربی کی عبارت نہیں بلکہ اس کی کتاب میں زبردستی گھسیڑی گئی ہے۔ لہٰذا انصاف سے کام لینا یہ بہت ضروری ہے، اور ہم بیان کر چکے کہ ڈاکٹر آیت اللہ وکیلی نے جو کتاب تحریر کی کہ محی الدین ابن عربی شیعہ خالص، اس میں انہوں نے تمام ان موارد کو، مشاہدات کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور تفصیل سے اس شخصیت کا دفاع کیا ہے۔ در واقع ایک مومن کے دفاع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس مومن یا اس جیسے مومنین نے اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ بیان کیا ہے اور خود اس راستے پر چل کے قرآن و اطرت سے متمسک ہو کر وہ اللہ تک اگر پہنچ گئے ہیں اور آگے مومنین کے لیے انہوں نے اس دسترخوان کو بچھایا ہے اور بتایا ہے کہ قرآن و اطرت سے کیسے فیض یاب ہو کر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی شخص اس راستے کو یعنی قرآن و اطرت کے اس راستے کو جو ایسی نایاب شخصیات نے یعنی ابن عربی نے، مرحوم قاضی نے، مرحوم بہجت نے، مرحوم علامہ طباطبائی نے، مرحوم امام خمینی نے بیان کی ہیں، ہم در واقع اس راستے کو منسد کرنا چاہتے ہیں، مسدود کرنا چاہتے ہیں، بند کر دینا چاہتے ہیں تاکہ کوئی خدا تک پہنچ ہی نہ سکے، کوئی خدا کا عاشق ہی نہ بن سکے، کوئی خدا کی معرفت ہی حاصل نہ کر سکے۔ تو در واقع ہم دشمن خدا کے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور دشمن خدا کو مضبوط کر رہے ہیں، اور در واقع ہمارے تمام بیانات، تمام حربے، تمام چالیں شیطانی بیانات، شیطانی حربے اور شیطانی چالیں کہلائیں گی۔ لہٰذا کل کے درس میں ہم نے کافی تفصیل سے موضوع کو بیان کیا۔ میں یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ ہمارے موضوعات، جن موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ نہایت حساس موضوعات ہیں، نہایت اہم موضوعات ہیں، اور اگر ہم علماء شیعہ میں اردو زبان میں ان موضوعات کو تلاش کریں تو بہت کم نادر ایسے دروس آپ کو ملیں گے جو اردو زبان میں ان موضوعات پر موجود ہوں۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ان دروس سے پیسہ کمانا تو نہیں ہے، ہمارا مقصد ان نایاب قیمتی درر اور گوہروں کو آگے بشریت تک منتقل کرنا ہے کہ جو فارسی زبان سے واقف نہیں ہیں، جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، وہ ان مطالب سے آشنائی حاصل کریں اور ان قیمتی درر کو سیکھیں۔ لہٰذا اگر دروس کی جو مقدار ہے، جو اس کا لینتھ ہے، اس میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے، درس لمبا ہو جاتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں حوصلے سے، بردباری سے، صبر و تحمل سے اس کو سنیں۔ اس میں شکوہ کرنا کہ درس لمبا کیوں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں معقول نہیں ہے، چونکہ یہ نایاب دروس ہیں۔ اگر آپ دوسرے موضوعات کو سننا چاہتے ہیں تو دوسرے علماء نے بھی بیان کیے ہیں، ہمارے چینل پر بھی دوسرے موضوعات بھی موجود ہیں جو مختصر ہیں، شارٹ ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ذوق عرفانی موجود ہے تو ان بلند دروس کو تحمل کرنا بھی سیکھیں۔ در واقع اس قدر غنی سرمایہ موجود ہے فارسی زبان میں، عربی زبان میں، اور ہم بہت سی کتابوں کے بارے میں چاہتے ہیں گفتگو کریں اور ان کتابوں کو تفصیل سے بیان کریں، لیکن اگر ہم ہر کتاب کے بارے میں 10-10، 15-15 منٹ یا 8-8 منٹ کے جو درس ہیں وہ ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں بیان کریں تو ممکن ہے ہمارے ویو کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، لیکن اس سے بہت بڑا ایک جو رکاوٹ ایجاد ہوگی وہ ہم ایک بہت عظیم ذخیرے سے اور سرمایے سے محروم ہو جائیں گے۔ چونکہ ہم اگر ابھی دیکھیں، ہم آج کا درس ہمارا ظاہراً 54واں درس ہے،
تو اگر اسی ترتیب سے ہم آگے چلتے جائیں تو ہماری تو اتنی زندگی کفاف نہیں کرے گی کہ ہم بزرگان کی اتنی تمام نایاب کتابوں کو بیان کریں کہ جن کے بارے میں بس اوقات ہم سے جو ہے وہ مؤمنین کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ فلاں موضوع کو بھی شروع کریں، فلاں موضوع کو بھی شروع کریں۔ تو اگر ہم 8-8 5-5 4-4 منٹ کے کلپ بنانا شروع کر دیں تو عزیزان محترم، ہم میں تو حضرت نوح کی عمر بھی اگر ہمیں دے دی جائے تب بھی ہمارے لیے جو ہے وہ زندگی کم پڑے گی ان موضوعات کو یا اس جیسے موضوعات کو یا نایاب موضوعات کو بیان کرنے سے متعلق۔ لہٰذا آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، بردباری کا مظاہرہ کریں، آپ خود اپنا ایک شیڈول مرتب کریں۔ ایک دن میں 24 گھنٹے میں ایک درس اگر آدھے گھنٹے کا، 45 منٹ کا یا 1 گھنٹے کا ہو جائے تو اس کو تحمل کرنا آپ کی اپنی جو ہے وہ خوش قسمتی ہے، یا آپ اسے خود اپنے شیڈول میں مرتب کر سکتے ہیں کہ آپ 15 منٹ صبح سن لیں، 15 منٹ دوپہر سن لیں، 15 منٹ رات کو سن لیں۔ اس طرح سے آپ خود اپنا شیڈول مرتب کر سکتے ہیں اگر ہمارا درس لمبا ہو جائے تو۔ لہٰذا ہم آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف۔ کل کی گفتگو میں اور کل کے درس میں بیان ہوا جو لب مطلب تھا، جان مطلب تھا مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی کی گفتگو کا، وہ یہ تھا کہ اللہ کی جانب انسان نے اگر سفر کرنا ہے تو وہ اللہ کی جانب سفر ایک قدم پر مشتمل ہے۔ بس آیت اللہ مصباح نے کل کی گفتگو میں جو نہایت اہم نتیجہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ سیر و سلوک، یہ ایک نام، سیر اللہ یعنی اللہ کی جانب سفر، اللہ کی طرف سفر، یہ سیر و سلوک یا سیر اللہ یا اللہ کی جانب سفر صرف ایک قدم پر مشتمل ہے۔ کل بیان ہوا کہ نامور عارف سے سوال کیا کہ سیر و سلوک کے کتنا جو ہے وہ مراحل ہے، کتنا سفر ہے، کتنی اس کی مقدار ہے، تو کہا صرف ایک قدم ہے۔ انسان ہمت کرے، اپنے قدم کو اٹھائے، اپنے نفس میں موجود جو اس کی نفسانی، شیطانی اور طاغوتی خواہشات ہیں، ان خواہشات کو، ان بتوں کو اپنے پیروں تلے روند کر انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف اگر قدم بڑھائے تو یہ ایک قدم ہے، اور اس ایک قدم میں انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ پس در واقع کل کی گفتگو میں خلاصہ یہ بیان کیا کہ یہ ایک قدم انسان کا اپنے نفس سے بڑھانا ہے اللہ کی جانب، اور اللہ کی عبدیت میں داخل ہونا ہے، اللہ کی اطاعت میں داخل ہونا ہے، اللہ کی فرمان برداری کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ یہ کل کی گفتگو تھی جسے ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ سیر و سلوک کے مفہوم کو اگر مد نظر رکھا جائے تو وہ مفہوم صرف ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ سیر و سلوک مترادف ہے بندگی کے۔ سیر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بندگی اختیار کرنا۔ اللہ کی جانب سفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی بندگی اختیار کرنا اور اللہ کا عبد ہونا۔ پس اگر ہم سیر و سلوک یا عرفان یا عرفانیات یا سیر اللہ یا صوفیت کو اگر آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پر بیان کریں تو وہ ہے بندگی۔ اس معنی میں صوفیت کی کوئی مذمت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، اس معنی میں صوفیت کی بالکل مذمت نہیں ہے۔ لیکن اگر صوفیت کا مطلب قرآن کو پیروں تلے روندنا ہو، صوفیت کا مطلب اگر اہل بیت کی تعلیمات کو اور عطرت کو پیروں تلے روندنا ہو تو اس پر آپ چاہے صوفیت کا ٹائٹل لگا دیں، چاہے آپ اس پر عرفان کا ٹائٹل لگا دیں، چاہے آپ اس پر زہد کا اور تقوی کا ٹائٹل لگا دیں، چاہے آپ اس پر روحبانیت کا ٹائٹل لگا دیں، کوئی بھی ٹائٹل لگا دیں، یہ مذموم عمل ہے، اور اس کی جو ہے وہ کسی شیعہ عارف نے، حتیٰ ابن عربی نے بھی اس کی تائید نہیں کیا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان دو معانی کو سمجھ کر، جان بوجھ کر ان ہستیوں پر اور ان شخصیات پر اور ان علماء پر تہمت لگاتا ہے، ان کی قداست کو اپنے پیروں تلے رونتا ہے، تو در واقع وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، در واقع وہ طاغوت کا ایجنٹ ہے۔ بس اس مفہوم میں سیر و سلوک جو ہم نے بیان کی ہے، یعنی انسان عبد کا عبدیت اختیار کرنا، انسان عبد کا اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرمان برداری کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اس معنی میں اگر کوئی بھی شخص مسلمان ہے تو وہ اس عامل کی، اس عبد کی، اس اللہ کے بندے کی، اس عارف کی، اس صوفی کی جو اس معنی میں عارف اور صوفی ہے، یعنی وہ اللہ کا عبد خالص ہے، اس کی مذمت نہیں کرے گا۔ اور اگر اب اس معنی کو سمجھتے ہوئے ایک نیک متقی پاکیزہ مومن کی توہین کرتا ہے،
اسے صوفی کہہ کر اس کی مذمت کرتا ہے، اسے عارف کہہ کر اس کی مذمت کرتا ہے، اس کو راہب کہہ کر اس کی مذمت کرتا ہے، تو در واقع ایسا شخص نام نہاد قسم کا مسلمان ہے، اور اگر فقی کا لباس پہن کر بھی آ جائے تو در واقع نام نہاد فقی ہے، چونکہ ہم نے جو معنی مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی سے ایک عارف کا، ایک صوفی کا، ایک سالک کا بیان کیا ہے، اس معنی کی کوئی فقی مذمت نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ فقہا کے بیانات کو بھی مطالعہ کریں اور ان سے اگر اس کی تشریح بھی پوچھیں تو وہ اسی مذموم عرفان اور مذموم تصوف، جسے کاذب عرفان اور کاذب تصوف کہا جاتا ہے، در واقع ان کے بیانات اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ پس جس چیز کی انہوں نے نفی نہیں کی ہے فقہا نے، ہم اس کو ان کی طرف منسوب کریں تو در واقع یہ ہماری بھی فقہا کی جانب ایک خیانت ہے۔ اور اگر کسی فقی نے کسی شخصیت کا نام لے کر اس کے بارے میں کچھ کلمات کہے ہیں تو یقینی بات ہے آپ اس فقی کی علمی جو صلاحیتیں ہیں ان میں شک کر سکتے ہیں کہ یہ فقی ٹھیک ہے، فقہی میدان میں، اصولی میدان میں یہ بہت ہی بڑا عالم، بہت بڑا فاضل ہوگا، اعلم ہوگا اپنے زمانے میں، لیکن جس موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے اسے اس موضوع کے بارے میں اظہار نظر نہیں کرنا چاہیے۔ بس کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ سیر اللہ اور سیر و سلوک صرف ایک قدم کا نام ہے، یعنی انسان اپنے وجود میں، اپنے باطن میں، اپنے نفس میں جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں، شیطانی خواہشات ہیں، طاغوتی خواہشات ہیں، اور اس کے وجود میں ایک بت کی صورت میں موجود ہیں، انسان اس بت کو ٹھوکر مارے، اس بت پر قدم رکھے اور اس کو پامال کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کرے گا، تو ایسے ایک قدم اٹھانے والے سالک کو سالک اللہ کہا جائے گا، عارف کو عارف اللہ کہا جائے گا، اور ایسا شخص اللہ کی جانب سفر کر رہا ہے۔ اب کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ یہ ایک قدم ہے، لیکن بسا اوقات یہ ایک قدم اس قدر انسان کی زندگی میں جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے، اور انسان کو اس ایک قدم کو طے کرنے میں بہت طویل منزلوں سے، طویل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہاں علماء نے اس ایک قدم کو جب کھول کر اور تشریح کر کے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے تو بیان کیا ہے کہ یہی ایک قدم مختلف منزلوں اور مختلف مراحل پر مشتمل ہے۔ لہٰذا ہمارے وہ علماء جنہوں نے سیر و سلوک پر کام کیا ہے، جنہوں نے تہذیب نفس پر کام کیا ہے، ان کے بیانات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں ان کے بیانات سے یہ بات بخوبی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اس ایک قدم کو اٹھا کر اللہ تک پہنچنے کے اس مختصر سے جو مرحلہ ہے، اس کے اختصار کے باوجود اس کے اندر جو دشواریاں اور پیچیدگیاں اور جو مراحل سے ایک انسان نے گزرنا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیل کے ساتھ ان مطالب کو بیان کیا ہے کہ انسان قدم اٹھاتا ہے، اور قدم اٹھانے کے بعد جب وہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے تو اسے کن مراحل سے عبور کرنا ہے، کن دشواریوں کو اس نے طے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی منزل مراد اور منزل مقصود اور اپنے معبود حقیقی تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ذیل میں علماء کی کاوشوں کو مطالعہ کیا جائے تو بہترین کاوش ہے مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری کی، کہ جنہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے جس کا نام ہے منازل السائرین، یعنی یہی عارف، یہی سالک جو اللہ کی جانب یہ ایک قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک قدم وہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی جانب وہ بڑھتے ہیں، تو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو جن منازل سے عبور کرنا ہے، مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری اس کی تعداد بیان کرتے ہیں، 100 عدد منزلیں عبور کرنا پڑتی ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری نے 100 منزلیں بیان کی ہیں، اور ان 100 منزلوں میں پہلی منزل جسے مرحوم خواجہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے یقظہ، یعنی یقظے کا مطلب ہے بیداری، یعنی انسان کا بیدار ہونا۔ جیسے وہ شعر میں کہا گیا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ در واقع اس شعر میں بھی اسی عرفانی پہلی منزل کو بیان کیا گیا ہے مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری کے مطابق۔ انسان بیدار تو ہو جائے، اور بیداری کے اپوزٹ جو انسان کی خصلت اور خصوصیت ہے اسے غفلت کہا جاتا ہے۔
اگر انسان بیدار ہے تو اس کا مطلب ہے انسان غافل نہیں ہے۔ انسان جب تک غافل ہے اس کا مطلب ہے وہ بیدار نہیں ہے، وہ خواب غفلت میں ہے، وہ سو رہا ہے۔ جب وہ سو رہا ہے تو حسین ابن علی سے دور ہے، حسینی معارف سے دور ہے، حسینی اقدار سے دور ہے۔ پس انسان اگر بیدار ہو جائے تو حسینی اقدار کا حامل ہو جائے گا۔ ایسا انسان عملی طور پر حسینی ہو جائے گا، اس کا کردار کردار حسینی ہوگا، اس کی رفتار رفتار حسینی ہوگی، اس کا عشق حسین ابن علی سے عشق ہوگا۔ لہٰذا انسان کو بیدار ہونے کی دیر ہے۔ پھر اب یہاں قوم، قبیلہ، مذہب یہ اس کی راستے کی زنجیر نہیں بنے گا، چونکہ وہ بیدار ہو چکا ہے، چونکہ وہ متوجہ ہو چکا ہے کہ ابو الاحرار حسین ابن علی ہیں، لہٰذا وہ حسین ابن علی کی جانب قدم بڑھائے گا۔ لہٰذا انسان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یقظہ بیان کیا ہے مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری نے، یعنی بیدار ہونا، یعنی غفلت سے باہر نکلنا۔ اس بیداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میرے وجود میں مشکل کیا ہے، میرے وجود میں کس چیز کی کمی پائی جاتی ہے، میں اس دنیا میں کر کیا رہا ہوں، مجھے یہاں بھیجا کیوں گیا ہے، میں یہاں کس وجہ سے آیا ہوں۔ یعنی اپنے گریبان میں اگر جھانک کر ان سوالوں کا جواب تلاش کریں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کہاں میں نے جانا ہے، میرا مقصد کیا ہے، اگر انہی مسائل کو انسان اپنے وجود میں تلاش کرنا چاہے تو انسان کو اپنے وجود میں ایک کمی کا احساس ہوگا، اپنے وجود میں ایک مشکل کا احساس ہوگا، اور وہ مشکل یہ ہوگی کہ وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتا جس نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب جب خالق کو نہیں پہچانتا ہے تو یقینی بات ہے اس مقصد کو بھی نہیں پہچانتا کہ اس کے خالق نے اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ لہٰذا انسان جب بیدار ہوگا، ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا، جستجو کرے گا، اپنے خالق کی جانب انسان جب قدم بڑھائے گا تو یہاں سے وہ یقظے کی کیفیت کا ابتدائی چنگاری اب لگ چکی ہے، اور انسان آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا ہے اور غفلت سے باہر نکل رہا ہے، اور اپنے خالق، اپنے معبود کی جانب انسان جو ہے وہ قدم بڑھا رہا ہے۔ اب اس انسان کے لیے جو بیدار ہو چکا ہے اور اپنے معبود اور معشوق اور خالق حقیقی کی جانب قدم بڑھانا چاہتا ہے، تو اس قدم کے بڑھانے میں اور خالق کی جانب بڑھنے میں انسان کو مختلف حالات سے عبور کرنا ہے، اور پھر انسان جیسے جیسے خالق کی جانب قدم بڑھاتا جائے گا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھائے گا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا، تو انسان کے وجود میں جو کیفیت ایجاد ہوگی اس کیفیت کو ثبات کہا گیا ہے۔ پھر انسان اسی ثبات کی کیفیت پر خود کو اگر ثابت قدم رکھتا ہے تو انسان کے وجود میں ایک ایسی کیفیت ایجاد ہوگی جسے ملکہ کہا جاتا ہے، اور پھر اسی ملکے کے بعد انسان جب آگے قدم بڑھائے گا تو انسان کے پاس دوبارہ جو کیفیت ایجاد ہوگی اسے مقام کہا جاتا ہے۔ پس انسان نے مقام تک پہنچنا ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو مختلف حالات سے عبور کرنا ہے، ثبات کی کیفیت سے گزرنا ہے، اسے ملکے کی کیفیت سے گزرنا ہے، اسے مقام کی کیفیت تک پہنچنا ہے۔ ملکے کی کیفیت در واقع اسی ثبات کی کیفیت کا انسان کے وجود میں راسخ ہو جانا ہے، اور مقام کی کیفیت میں انسان کا اسی کیفیت کا انسان کے وجود میں پائیدار ہو جانا جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو ایسے میں انسان جو ثبات اور ملکے کے بعد اب مقام کی کیفیت تک پہنچ چکا ہے، ایسا شخص در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اختیار کر چکا ہے۔ لہٰذا اگر ہم علماء کے، بزرگان کے اقوال کا مطالعہ کریں جنہوں نے باقاعدہ اس عرفانی سفر کو طے کیا ہے، اور اس عرفانی سفر کو طے کرنے کے لیے، یعنی یہ ایک قدم جو انسان نے اپنی خودی سے اٹھایا، خودی کی معرفت کے لیے یقظہ اختیار کیا، اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے، خالق کی طرف قدم بڑھانے کے لیے، اپنے وجود میں اپنی نفسانی، شیطانی اور ظلمانی اور طاغوتی جو بت ہیں ان کے اوپر اس نے اپنا قدم رکھا ہے، ان کو اپنے پیروں تلے روند کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جب
بڑھ رہا ہے، تو ایسے میں انسان کو خودی سے خدا تک پہنچنے کے لیے جن مراحل سے عبور کرنا ہے اور جن مراحل کو انسان نے طے کرنا ہے، ان مراحل کو ہمارے علماء بزرگان جو پہلے اس سفر کو طے کر چکے ہیں انہوں نے کتابوں میں بیان کیا ہے۔ جیسے بیان ہوا مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری نے کتاب منازل السائرین، جو ایک نہایت ہی معتبر عرفانی متن ہے، اس کے اندر 100 منزلیں بیان کی ہیں۔ انسان جب ان منزلوں کو طے کرے تو اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ ہمارے جتنے بھی بزرگان نے ایسے موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وحی منزل ہے، جو ان لوگوں نے کہہ دیا حرف آخر صرف اور صرف یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بات اس موضوع پر نہیں کی جا سکتی، کوئی چوں چرا نہیں کی جا سکتی۔ نہیں عزیزان محترم، ہم مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری کے زحمات کا اعتراف کرتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، بہت تکالیف اٹھائی ہیں، بہت جد و جہد کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ان منازل کو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ اپنی جگہ قابل قدر ہے، لیکن اگر ہم دوسرے بزرگان کی طرف نظر دوڑائیں جو خواجہ عبداللہ انصاری کے علاوہ جنہوں نے اس سفر کو طے کیا ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ 100 نہیں ہے بلکہ 40 منازل انسان کو عبور کرنا ہوتی ہیں۔ بعض لوگ 40 سے بھی نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کو 7 منزلوں سے عبور کرنا ہے اور خداوند متعال تک پہنچنا ہے۔ اور پھر اگر ہم آگے چلیں تو بعض بزرگان ایسے ہیں کہ جو انہی 7 منزلوں کے نام مختلف بیان کرتے ہیں، اور پھر آگے چلیں تو بعض بزرگان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ 100 ہیں، نہ 40 ہیں، نہ 7 ہیں، بلکہ کل 4 ٹوٹل مراحل سے انسان نے عبور کرنا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان مراتب کو، ان مراحل کو، ان منازل کو آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ اگر انسان سیر و سلوک عرفانی کے ان اسفار کا مطالعہ کرے تو ایک تو وہ 100 کا عدد ہے جو بہت تفصیل کے ساتھ ہے، بہت طولانی ہے، اور یہ ایک کتاب آشنائی سے متعلق ہے۔ اس میں ہم منازل السائرین کے ان 100 منزلوں کو تو بیان نہیں کر سکتے۔ جو افراد شوق رکھتے ہیں وہ مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری کی کتاب منازل السائرین کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ظاہر ہے یہاں اس عرفان اسلامی کی تلاش میں ان 100 منزلوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، 40 منزلوں کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا چونکہ وہ بھی بہت زیادہ ہیں، 7 منزلوں کو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا آخر میں مرحوم آیت اللہ مصباح یہی بیان کر رہے ہیں کہ 4 منزلیں سب سے مختصر ہیں، لہٰذا ہم ان 4 منزلوں کو بیان کریں جو سب سے زیادہ جامع تر ہیں، لیکن تعارف کی حد تک کہ کم از کم ہم ان 7 منزلوں کو جو سب سے مختصر ہیں، ان 7 منزلوں کو اگر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں تو پہلی منزل توبہ کی منزل ہے، جسے مقام توبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی انسان بیدار ہو جائے، انسان غفلت سے بیداری کی طرف جب آئے، جب انسان متوجہ ہو جائے، جب انسان کے وجود میں شعور ایجاد ہو جائے کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ راستہ درست نہیں ہے، انسان جب بیدار ہو جائے اور اپنے پیچھے مڑ کر دیکھے کہ جو وہ کر چکا ہے وہ غلط ہے، تو انسان اس پر نادم ہو جائے، اور جب انسان نادم ہو جائے تو مستقبل میں پختہ عزم اور ارادہ کرے کہ جو پیچھے کر کے آیا ہے اسے مستقبل میں انجام نہیں دے گا۔ اسی کا نام توبہ ہے، اسے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا مقام جسے علماء نے بیان کیا ہے اس کا نام ہے مقام ورع۔ اس مقام ورع میں سالک خود کو لوگوں سے دور کرتا ہے، در واقع یعنی لوگوں سے دور کرتا ہے، یعنی لوگوں میں رہتے ہوئے وہ لوگوں سے دور ہوتا ہے، یعنی ایسا رویہ اپناتا ہے کہ خود اس سالک سے کسی دوسرے انسان پر ظلم نہ ہو، اور ایسا رویہ اپنائے کہ کوئی دوسرا بھی اس سے سروکار نہ رکھے، اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، اس پر اعتراض نہ کرے، اس پر ظلم نہ کرے، یعنی خام خواہ لوگوں سے کشمکش ایجاد کرنا، لوگوں سے جو ہے وہ جھگڑنا، لوگوں سے مشکلات ایجاد کرنا، ان تمام سے ایک سالک نے ورع اختیار کرنا ہے اور دوری اختیار کرنا ہے۔ تیسرا مقام جسے بیان کیا جاتا ہے وہ ہے مقام زہد۔ اس مقام زہد پر ایک سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی مذمت کرتے ہوئے دنیا کی پرواہ نہ کرے۔ یہ سالک دنیا میں رغبت کو اپنے وجود میں ایجاد نہ ہونے دے
اور وہ افراد جو ابنائے دنیا کا مصداق ہیں، جنہیں اہل دنیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہیں دنیا پرست کہا جاتا ہے، ایسے افراد سے بھی یہ دوری بنائے رکھے اور ان کے قریب مت جائے۔ چوتھا مرحلہ جسے بیان کیا جاتا ہے وہ ہے مقام فقر، یعنی انسان اپنی زندگی میں وہ کم ترین ضروریات زندگی جو ایک انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، ان کم ترین ضروریات زندگی پر یہ انسان گزارا کرے، اکتفا کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجبات کو انجام دے، مستحبات پر عمل کرے، یعنی واجبات کو ادا کرے اور نوافل کو ادا کرے۔ یہ ہے مقام فقر۔ پھر اس کے بعد جو پانچواں مقام آتا ہے اسے کہتے ہیں مقام صبر۔ اس مقام صبر پر ایک سالک نے اپنے اوپر آنے والی تمام مشکلات کو، تمام شدائد کو، تمام پریشانیوں کو اور تمام تکلیفوں کو نہایتی تحمل مزاجی کے ساتھ، نہایتی خندہ پیشانی کے ساتھ، نہایتی بردباری کے ساتھ انسان نے عبور کرنا ہے، لیکن شکوہ نہیں کرنا ہے، اپنے لبوں پر شکوائے جاری نہیں کرنا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا۔ جو لوگوں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ شکوہ جو ہے وہ در واقع اللہ کے ساتھ شکوہ نہیں ہے، وہ در واقع اپنے اوپر ہونے والے جو ظلم ہیں، جو مظالم ہیں، ان کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ ظالم کے چہرے پر لگا ہوا نقاب جو ہے وہ در واقع اتر جائے۔ چھٹا مقام جسے بیان کرتے ہیں وہ ہے مقام توکل، یعنی انسان اپنے نفس پر تدبیر سے خود ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتا ہے کہ رضن بقضائہ و تسلیما لامر، اے میرے پروردگار، تو جو میرے لیے تدبیر کرنا چاہتا ہے میں تیری تدبیر پر راضی ہوں، تو جو میرے امور کو اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہتا ہے میں اس پر راضی ہوں، تو جو میرے لیے لکھتا ہے میں اس پر راضی ہوں، جسے تو نے میرے لیے نہیں لکھا ہے میں اس پر بھی تیری بارگاہ میں راضی ہوں۔ اسے مقام توکل کہتے ہیں۔ اور ساتواں مقام جسے اس مراحل میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے مقام رضا، یعنی انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود، اپنے معشوق، اپنے محبوب کے تمام دستورات کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور کہتا ہے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، یعنی میں بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، جو تو مجھے کہے گا میں اس پر اطمینان کے ساتھ، قلبی مطمئن، قلبی آرام کے ساتھ، پسندیدہ قلب کے ساتھ، رضا قلب کے ساتھ، خوشنود ہو کر میں تیرے فرامین پر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ 7 منازل ہیں کہ جسے بعض عرفاء نے بیان کیا ہے۔ لیکن اگر ہم انہی عرفاء کی انہی تعبیرات کو مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ جنہوں نے 7 کا فگر بیان کیا ہے اور 7 کا ایک عدد بیان کیا ہے، انہوں نے مختلف انداز میں اسے بیان کیا ہے۔ مثلا بعض لوگ سیر و سلوک میں یہ 7 عدد جو بیان کر رہے ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا کہ پہلا مرحلہ توبہ ہے، دوسرا مرحلہ ورع ہے، تیسرا مرحلہ زہد ہے، چوتھا مرحلہ فقر ہے، پانچواں مرحلہ صبر ہے، چھٹا مرحلہ توکل ہے اور ساتواں مرحلہ رضا ہے۔ لیکن بعض افراد نے انہیں مقام سے تعبیر نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان سالک جب سیر و سلوک کا سفر کرتا ہے تو اس کے اوپر 7 حالات طاری ہوتے ہیں، لہٰذا وہ انہیں حال سے تعبیر کرتے ہیں۔ پہلا حال کیا ہے؟ حال قرب ہے، یعنی سالک جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے، یقینی بات ہے اطاعت کا مرحلہ یقظہ کے بعد آتا ہے۔ پس انسان اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی فرمان برداری کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اگر زبان سے یاد کرے تو اسے ذکر جلی کہیں گے، اور اگر اپنے دل سے یاد کر رہا ہے تو اسے ذکر خفی کہیں گے۔ پس انسان اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور یاد میں ذکر جلی یا ذکر خفی کو انجام دیتے ہوئے اپنے معبود، معشوق اور خالق کا قرب اختیار کرتا ہے، تو اس مقام کو حال قرب کہا جاتا ہے۔ دوسرا مقام جسے بیان کیا ہے ان لوگوں نے اسے کہتے ہیں حال محبت، یعنی انسان اپنے محبوب کی صفات کو اپنے وجود میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ انسان محب ہے اور اس کا خالق اس کا محبوب ہے، پس خالق میں جو صفات موجود ہیں
ان صفات کو انسان اپنے وجود میں جاری کرنے کی کوشش کرے، اور کوشش کرے کہ میری اپنی کوئی صفت میرے وجود میں نہ ہو۔ میرے وجود میں جتنی بھی میری صفات ہیں، میں ان اپنی صفات کو اپنے وجود سے قلع کر دوں اور اپنے وجود میں الہی صفات کو جاری کروں اور خدائی صفات کو اپنے وجود میں غالب کروں اور خدا کا بول بالا میرے وجود میں ہو۔ اگر آپ اسے اس عشق مجازی میں دیکھیں تو عشق مجازی سے اس کا آغاز ہو کر عشق حقیقی میں یہ نہایت ہی انسان کے لیے پررنگ ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے معشوق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلا زلیخا نے سنا کہ یوسف بہت ہی سخی انسان ہے، تو زلیخا نے یوسف کی محبت میں سخاوت کرنا شروع کر دی، یعنی اپنا تمام مال، تمام پراپرٹی، تمام جائیداد، اپنی تمام ہستی کو یوسف کے عشق میں اس نے جو ہے وہ فدا کر دیا، فنا کر دیا۔ اب یہاں زلیخا در واقع عاشق ہے اپنے معشوق کی، اور اس کا معشوق ہے یوسف۔ معشوق کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سخی ہے، تو زلیخا جو عاشق ہے اس نے اپنی خصوصیت جو بخل تھا اس کو ختم کیا اور اس بخل کی جگہ پر اس نے سخاوت کو جگہ دی۔ تو ایسی ہی چیز بیان کی جا رہی ہے حال محبت میں، یعنی انسان جو محب قرار پا رہا ہے اور اللہ اس کا محبوب ہے، تو انسان محب کو اپنی ظلمانی صفات کی جگہ پر رحمانی صفات کو جگہ دینی ہے، تاکہ انسان اپنے محبوب کی ایک جھلک اپنے وجود میں مشاہدہ کر سکے۔ تیسرا مقام یا تیسرا حال جسے یہاں علماء اور عرفاء اور بزرگان نے بیان کیا ہے، اسے کہتے ہیں حال خوف۔ اس حال خوف میں انسان دنیا اور آخرت کے عذاب سے خائف ہوتا ہے کہ کہیں میرا معشوق میرے کسی عمل سے ناراض ہو کر اس دنیا میں مجھے سزا نہ دے، کہیں میرا معشوق آخرت میں مجھے جب میں اس کے قریب جانا چاہتا ہوں، جب میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، تب وہ مجھے سزا نہ دے۔ لہٰذا انسان سالک جو حال خوف میں مبتلا ہے، وہ اس دنیا میں اور آخرت میں اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے خود کو اس کی پناہ میں دیتا ہے کہ میں تیری پناہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اے میرے محبوب حقیقی، اے میرے محبوب سبحانی، مجھے اپنی بارگاہ میں اور اپنی پناہ میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ چوتھا مرحلہ جسے یہاں عرفا بیان کرتے ہیں اسے کہتے ہیں حال رجا، یعنی انسان اپنے وجود میں اپنے محبوب حقیقی کی رحمت واسعہ کی توقع رکھے، امید رکھے اور اپنے وجود کو اس سے آویزاں کر دے، اپنے وجود کو اس سے معلق کر دے، اس سے متعلق کر دے اور توقع رکھے کہ میرا محبوب بڑا رحمت واسعہ کا مصداق ہے، وہ مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ پانچواں حال جسے یہاں بیان کیا جاتا ہے اسے حال شوق کہتے ہیں، یعنی محب اپنے محبوب کے شوق میں اس کے ذکر کو اپنے زبان سے جاری کرتا ہے، اپنے وجود کے انگ انگ سے، اپنے وجود کے ذرے ذرے سے وہ اپنے معشوق کا ذکر کرتا ہے اور اپنے معشوق کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا ذکر کرنا در واقع اس کے معشوق کی ایک جھلک کی زیارت کرنا ہے اور دیدار کرنا ہے، لہٰذا ایسے میں اس ذکر کے نتیجے میں اس محب کے وجود میں، اس عاشق کے وجود میں اپنے محبوب اور اپنے جو معشوق ہے اس سے دیدار کا ایک ہیجان اس کے وجود میں ایجاد ہوتا ہے، اور اس کیفیت کو حال شوق کہتے ہیں۔ چھٹی کیفیت جسے بیان کیا گیا ہے اسے حال مشاہدہ کہتے ہیں، یعنی محبوب اپنے محب سے، یعنی محب اپنے محبوب سے نزدیک ہو جائے، اس کو مشاہدہ کرنے کے لیے اس سے وصل ہو جائے، اس سے مل جائے، اس کے دیدار عینی اور دیدار قلبی کے لیے خود کو تیار کر لے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے محبوب کو اپنے دل کی نگاہ سے مشاہدہ کرے، اس کی طرف توجہ کرے، جیسے ہمیشہ اس محب کے سامنے اس کا محبوب حاضر ہے، یہ اپنے محبوب کو اپنے دل کی آنکھوں سے ہمیشہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو حال مشاہدہ کہتے ہیں۔ اور ساتویں کیفیت جسے ان علماء نے بیان کیا ہے، ان عرفاء نے بیان کیا ہے، اسے کہتے ہیں حال یقین۔ اس حال یقین میں در واقع اس محب پر
ایک مکاشفہ طاری ہوتا ہے، جس مکاشفے میں یہ کشف کر لیتا ہے کہ اس کا محبوب کس چیز پر خوشنود ہے، کس چیز پر راضی ہے۔ یہ اپنے محبوب کی رضا پر راضی ہوتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور کہتا ہے رضن برضائہ و تسلیماً لامرہ۔ پھر یہاں جو بیان کیا جائے کہ بعض عرفاء نے انہی 7 مراحل کا نام تبدیل کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 مراحل جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ 7 مراحل در واقع سفر کا نام رکھتے ہیں، یعنی یہ سفر ہیں، اور ایک انسان کو باقاعدہ ان مراحل کو طے کرنے کے لیے سفر کرنا ہے اور اپنا سفر طے کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں باقاعدہ طور پر مرحوم ابن عربی نے سفر کی تعریف کی ہے کہ سفر کہتے کسے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انسان مسافر نے اللہ کی جانب سفر کرنا ہے تو یہ سفر کیا ہے۔ لہٰذا ابن عربی کہتے ہیں کہ السفر عبارۃ عن القلب اذا اخذ فی التوجہ الی الحق تعالی بالذکر، یعنی سفر کہتے ہیں کہ انسان کا اپنے قلب سے توجہ کرنا اپنے معبود حقیقی اور معبود سبحانی کی طرف ذکر کے ذریعے سے، یعنی انسان سفر کر رہا ہے اپنے معبود حقیقی کی جانب، اس معبود کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہوئے اور اپنی زبان پر اس کے ذکر کو تسبیح قرار دیتے ہوئے۔ لہٰذا ایک اور دوسری جگہ پر اس طرح سے تعریف کرتے ہیں کہ السفر لغتاً قطع المسافہ، لغت میں سفر کہتے ہیں کہ فاصلے کو طے کرنا، راستے کو طے کرنا۔ وعند الحقیقت عبارۃ عن سیر القلب عند اخذہ الی التوجہ الی الحق بالذکر، یعنی اگر انسان سفر کو جو عرفاء کی زبان میں دیکھنا چاہے تو اہل حقیقت سفر سے یہ مراد لیتے ہیں کہ حق متعال کی جانب، حق متعال کے ذکر کی بدولت اپنی توجہ کو اس کی جانب گامزن کرنا۔ لہٰذا بطور معمول اللہ کی جانب سفر کو 4 سفروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جسے اسفار اربعہ کہتے ہیں، اور یہ اسفار اربعہ مرحوم محی الدین ابن عربی نے بھی بیان کیے ہیں، لیکن ان کا بیان کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے، اور پھر انہی 4 سفروں کو مرحوم صدرہ نے بھی بیان کیا ہے، صدر المتعلہین، اور ان کا بیان کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ مرحوم ابن عربی ان سفروں کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، سفر من الخلق الی الحق۔ اس سفر کا آغاز وہ کہتے ہیں کہ انسان توبہ سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، یعنی انسان جیسے ہی متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس نے زندگی میں کیا خبط کیے ہیں، کیا گناہ کیے ہیں، کیا برائیاں کی ہیں، انسان ان تمام پر توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے۔ اس سفر کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے، لہٰذا سفر من الخلق، یہ خلق سے ہے، یعنی خود انسان اپنے وجود میں یقظہ کو بیدار کرتا ہے اور متوجہ ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی طرف، توبہ کرتا ہے اپنی حیوانیت سے، اور اپنے حقیقی معبود نے انسان کے لیے جو منصب انسانیت اختیار کیا ہے اس کی جانب انسان رجوع کرتا ہے، اور اس سفر کے اختتام پر انسان عالم ملک سے نکل کر عالم ملکوت میں داخل ہو جاتا ہے، اور عالم ملکوت میں پہنچ کر انسان سکون کے ساتھ مستقر ہو جاتا ہے، استقرار پیدا کر لیتا ہے، آرامش پیدا کر لیتا ہے۔ دوسرا سفر جسے بیان کر رہے ہیں وہ ہے سفر من الحق الی الحق۔ اس سفر کا آغاز عالم ملکوت سے ہوتا ہے، یعنی انسان اب عالم ملک کا مسافر نہیں رہا، اب وہ عالم ملک سے نکل کر عالم ملکوت میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا سفر من الحق، وہ حق سے سفر کا آغاز کر رہا ہے، یعنی ملکوت سے سفر کا آغاز کر رہا ہے، اور ملکوت ہی میں اس کے بلند مراتب تک جا کر اس نے سفر کو اختتام کرنا ہے۔ لہٰذا اس سفر کا اختتام جب یہ سالک کرے گا عالم ملکوت کے سفر میں، تو یہ صفات الہی سے خود کو آراستہ کر لے گا اور مقام الربوبیت سے خود کو ملانے کی کوشش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تیسرے سفر میں بیان کر رہے ہیں سفر فی الحق،
یعنی عالم ملکوت میں یہ مسافر جس نے اپنی نفسانی صفات کو اور اپنی وجود کی جو مخلوقی صفات ہیں ان کو اپنے وجود سے ان کا قلا قامہ کیا اور اپنے خالق اور اپنے محبوب کی صفات کو اپنے وجود میں جگہ دینے کی کوشش کی ہے، تو ایسا مسافر اس سفر میں اللہ کے سوا کسی چیز کو مشاہدہ نہیں کرتا ہے اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب منسوب کرتا ہے۔ پس اس سفر میں یہ سالک صرف اپنے محبوب کی صفات جمال کو اور اس کے اسماء حسنہ کو مشاہدہ کرتا ہے اور ان صفات جمال اور اسماء حسنہ کو اپنے وجود میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا یہ سفر فی الحق کہلاتا ہے۔ چوتھا سفر جسے انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہے سفر بالحق فی الخلق۔ اس سفر میں یہ مسافر عالم ملکوت کے تمام اسفار کو کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی صفات کو، اللہ کے اسماء کو اپنے وجود میں ایک ایک کر کے جگہ دینے کے بعد اب یہ اپنی پہلی والی منزل پر جو منزل خلق تھی جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا تھا وہاں دوبارہ واپس لوٹتا ہے اور در واقع معاشرے میں اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے جیسے پیغمبروں نے زندگی بسر کی، جیسے اللہ کے رسولوں نے زندگی بسر کی، جیسے اللہ کے اوصیاء نے زندگی بسر کی، اولیاء نے زندگی بسر کی۔ یہ اپنی زندگی کو اسی طرح سے معاشرے کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ البتہ اس سفر کو جو ہم نے بیان کیا کہ مرحوم ابن عربی نے اس انداز میں بیان کیا ہے، انہیں دوسرے الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور مختلف علماء نے مختلف انداز میں اپنے اپنے سلیقے کو استعمال کرتے ہوئے ان اسفار کو بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ایک اور تقسیم یہاں پر نظر آتی ہے جو ہے مرحوم عطار نیشاپوری کی۔ مرحوم عطار نیشاپوری نے ان 7 مراحل کے جو اسفار آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں انہیں وادیوں سے تعبیر کیا ہے، یعنی انسان ایک وادی سے عبور کرے دوسری وادی میں داخل ہو جائے، دوسری سے عبور کرے تیسری وادی میں داخل ہو جائے۔ تو مولانا جلال الدین رومی نے باقاعدہ اس عطار نیشاپوری کی ان 7 وادیوں کو شعر کی صورت میں بیان کیا ہے اور کہا 7 شہر عشق را عطار گشت، یعنی عطار نیشاپوری نے عشق کی 7 وادیوں کو طے کیا ہے۔ ما ہنوز اندر خمیں یک گوچہیم، لیکن ابھی ہم جو ہے وہ ایک پہلی گلی کے پیچ و خم میں بھی آ کر پھنس چکے ہیں اور آگے ابھی ہم نکلے ہی نہیں ہیں۔ ان 7 وادیوں میں پہلی وادی جو ہے وہ طلب کی وادی ہے، دوسری وادی عشق کی وادی ہے، تیسری وادی معرفت کی وادی ہے، چوتھی وادی استغنا کی وادی ہے، 5ویں وادی توحید کی وادی ہے، 6ٹھی وادی میں حیرت کی وادی آتی ہے اور 7ویں وادی میں فقر و فنا کی وادی آتی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور ہماری توجہ کو اس بات کی طرف متوجہ کروانا چاہتے ہیں کہ انسان نے جب اس ایک قدم کو اٹھانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب انسان نے بڑھنا ہے تو اس کو راستے میں مختلف مراحل سے، مختلف منازل سے عبور کرنا ہے۔ لہٰذا انسان کو معنوی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے، روحانی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے، انسانی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے، مشقتوں کا سامنا کرنا ہے، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ ان مقامات کو طے کرنا ہے۔ اور ان مقامات کو طے کرنے میں انسان کے اوپر جو مراحل طاری آئیں گے بسا اوقات شدید ہوں گے، بسا اوقات ضعیف ہوں گے اور مختلف درجات انسان کے اسی شدت و ضعف کے اعتبار سے انسان کے اس سفر میں اس پر طاری ہوں گے۔ لہٰذا اس کتاب میں آیت اللہ مصباح بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان تمام 100 کے 100 منازل کو تو یہاں بیان نہیں کر سکتے اور فرما رہے ہیں کہ بزرگان نے بہت زحمت کی ہے، بہت تکالیف اٹھائی ہیں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت جو ہے وہ ان سفروں کو طے کرنے میں گزارا ہے، انہیں مکتوب کرنے میں گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم، اپنی جگہ ان کا ایک مقام،
لیکن ہمارے پاس یہاں ہم عرفان اسلامی کا تعارف کروانا چاہتے ہیں تو ہم ان تمام منزلوں کو جو ہے وہ تحلیل کے ذریعے سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کوئی وحی منزل نہیں ہے کہ جو ان علماء نے کہہ دیا یہ سب کے سب منازل اسی طرح سے ہیں، بلکہ یہ منازل جو ان علماء اور ان عرفاء اور ان بزرگان نے بیان کیے ہیں یہ سب کے سب اعتباری ہیں، انہوں نے اس انداز میں درک کیا، اسے اس انداز میں بیان کر دیا۔ یہ تمام جو منزلیں ہیں وہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں جو ہے وہ پراکندہ طور پر بکھری ہوئی موجود ہیں، لیکن اس تنظیم کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ جیسے انہوں نے بیان کیا ہے اس انداز میں کلام معصوم کے اندر یہ موجود نہیں ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور مجموعہ ضرور ہے، لیکن اس انداز میں نہیں ہے جیسے مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری نے بیان کیا، جیسے جو ہے وہ عطار نیشاپوری بیان کر رہے ہیں، یا جیسے ابن عربی بیان کر رہے ہیں، ایسے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم انہیں وحی منزل یا بطور قطعی کا درجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ اعتباری ہیں، انہوں نے سفر کیا، انہوں نے اسے طے کیا اور اسے اس انداز میں ان منزلوں کو طے کر کے وہ اپنے مقام پر پہنچے ہیں۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بھی نہیں ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ ان عرفاء کے بیانات میں تضاد ہے، کوئی ساتھ بیان کر رہا ہے اور ساتھ کے نام بھی کچھ اور بیان کر رہا ہے، پھر کوئی ساتھ بیان کرتا ہے وہ کچھ اور نام لے لیتا ہے، پھر کوئی 4 بیان کرتا ہے وہ اور نام دے دیتا ہے، کوئی 100 بیان کرتا ہے وہ اور نام دے دیتا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو مرحوم آیت اللہ مصباح یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان علماء نے در واقع منزلوں کو طے کیا ہے، لیکن جو دید انہوں نے مد نظر رکھی ہے ان منزلوں کو طے کرنے کی، اس دید کے پیش نظر ان کی جو منزلوں کے نام ہیں وہ مختلف ہیں، ان کے جو مراتب انہوں نے طے کیے ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن نتیجہ سب کا ایک ہی ہے۔ یہاں آیت اللہ مصباح ایک مثال دیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب طے کرنا ہوتا ہے سفر، مثلا لاہور سے کراچی کی جانب اگر ہم سفر کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پر ایک دفعہ ہم سے کوئی سوال کرے گا کہ بھی لاہور سے کراچی تک کتنے فرسخ کا فاصلہ ہے۔ اب فرسخ خود ایک اندازہ ہے چیک کرنے کے لیے کہ مسافت کتنی پائی جاتی ہے، پھر ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اب لاہور سے کراچی تک پہلے ہم نے طے کیا کہ کتنے فرسخ ہیں، اب ہم نے طے کرنا ہے کہ کتنے کلومیٹر ہیں، پھر ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ لاہور سے کراچی تک کتنے میل کا فاصلہ ہے، تو بس آپ نے مسافت کو طے کرنا ہے لاہور اور کراچی کے درمیان، اور پھر اس مسافت کو طے کرنے کے لیے بس اوقات آپ نے جو پیمانہ انتخاب کیا ہے وہ پیمانہ ہے فرسخ کا، بس اوقات جو پیمانہ آپ انتخاب کر رہے ہیں وہ کلومیٹر کا ہے، بس اوقات جو پیمانہ آپ انتخاب کر رہے ہیں وہ ہے میل کا۔ لہٰذا ان پیمانوں میں اختلاف ہے، لیکن سفر جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا بس اوقات کوئی اسے کہتا ہے کہ مثلا 3 فرسخ ہے، کوئی کہتا ہے 18 فرسخ ہے، کوئی کہتا ہے 10 کلومیٹر ہے، لیکن ان 3 فرسخ اور 18 کلومیٹر یا 10 میل ان کو جمع کیا جائے تو ان کی مسافت ایک ہی بنتی ہے، اور یہ بالفرض ہم کہیں کہ لاہور اور کراچی کے درمیان کا سفر ہے۔ لہٰذا پیمانہ مختلف ہے، عین اسی طرح سے جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور ایک دکاندار کو کہتے ہیں کہ مجھے 1000 گرام جو ہے وہ چینی دے دو، خوب وہ آپ اس پہ پتھر جو رکھتا ہے وہ 1 کلو کا پتھر رکھتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ چینی دے دیتا ہے، تو آپ اس سے جھگڑ نہیں سکتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا 1000 گرام دو، تم نے کلو کا وزن کیوں رکھا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ بھئی کلو بھی تو وہی 1000 ہے نا، آپ اس کو کلو کا نام، میں اس کو کلو کا نام دے رہا ہوں، آپ اس کو جو ہے وہ گرام کا نام دے رہے ہیں، تو بات تو ایک ہی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ ان منازل میں تضاد نہیں پایا جاتا ہے، تناقض نہیں پایا جاتا ہے، جو ان علماء نے مختلف قسم کے نام بیان کیے ہیں، ان کا مقیاس، ان کا معیار، ان کو جو پرکھنے کا ہے وہ مختلف ہے۔ لیکن پھر آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ ان تمام کو تو ہم ان کا جائزہ نہیں لے سکتے، لیکن جو ان میں سب سے مختصر ہے اس سب سے مختصر کا دامن تھامتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لہٰذا کل سے باقاعدہ اس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں عرفان حقیقی اور عرفانی تعلیمات کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ عرفانی تعلیمات در واقع خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور انسان کا اس دنیا میں مقصد یہی ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے اور اس کو کہاں جانا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔